بنی اسرائیل میں 3 بھائی اپنی بہادری اور شجاعت میں بہت مشہور تھے۔ ان کی ایک بہن تھی جس کی شادی ابھی نہیں ہوئی تھی۔ اتفاق سے ان تینوں کو کسی لڑائی میں ایک لمبی مدت کے لیے جانے کا ارادہ ہوا۔ ان کی نظر میں کوئی ایسا معتبر آدمی نہیں تھا جس کے پاس اپنی بہن کو چھوڑ جائیں۔ بہت غور و فکر کے بعد ان کی نظر ایک ایسے شخص پر پڑی جو اپنے وقت کا سب سے بڑا متقی اور پرہیزگار آدمی تھا۔ اس زمانہ میں اس کے مقابل کا اتنا بڑا عابد کوئی نہیں تھا۔ چنانچہ ان تینوں نے اس سے درخواست کی کہ ہماری واپسی تک بہن کو اپنی تربیت اور نگرانی میں اپنے پاس رکھ لیجیے۔ یہ عابد بار بار انکار کرتا رہا۔ وہ لوگ بار بار اصرار کرتے رہے۔ بالآخر اس نے ان کی درخواست کو اس شرط پر منظور کر لی کہ اس کو میں تو اپنے پاس نہیں رکھوں گا، البتہ اس کو میرے عبادت خانہ کے سامنے والے کسی گھر میں چھوڑ جاؤ۔ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ عابد روزانہ اس کے لیے اپنے ہاتھ سے کھانا تیار کر کے اپنے عبادت خانہ کے چوکھٹ پر رکھ دیتا اور اپنا دروازہ بند کر کے اندر سے آواز دیتا کہ کھانا اٹھا لے جاؤ۔ یہ سلسلہ ایک مدت تک چلتا رہا۔ پھر شیطان نے عابد کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تو کھانا اس کے دروازے پر رکھ دیا کر، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اس کو تنہائی میں پا کر اس کی عزت پر ہاتھ ڈال دے۔ الغرض یہ عابد کھانا لے کر اس کے دروازے پر رکھ دیتا۔ پھر ایک مدت کے بعد شیطان نے اس کو اس بات کے لیے ابھارا کہ وہ اتنے بڑے گھر میں اکیلے رہتی ہے، اس کو تنہائی سے وحشت ہوتی ہوگی، اس کا دل نہیں لگتا ہوگا، کم سے کم کسی وقت اس سے تھوڑی سی بات چیت اور اس کو کچھ نصیحت وغیرہ کر دیا کر، تاکہ وہ بھی تیری طرح عبادت کرنے لگے، اس کی دلجوئی اور دلداری بھی ہو جائے۔ چنانچہ وہ عابد اپنے عبادت خانہ کے دروازہ پر اور وہ لڑکی اپنے گھر کے دروازہ پر دونوں باتیں کرنے کے لیے بیٹھ جاتے۔ اس طرح باتوں کا یہ سلسلہ بھی کچھ دن تک چلتا رہا اور شیطان ان دونوں کو ایک دوسرے کے قریب کرتا رہا، یہاں تک کہ عابد اس کی محبت میں بے چین رہنے لگا۔ جب وہ عبادت کے لیے بیٹھتا تو اس لڑکی کا چہرہ اس کے دل و دماغ میں گھومنے لگتا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ شیطان نے وسوسہ ڈال کر ان دونوں کو گناہ میں ملوث کر دیا، دونوں سے زنا کا صدور ہو گیا۔ پھر اس سے حمل ٹھہرا اور اس حمل سے لڑکا پیدا ہوا۔ پھر ایک دن شیطان نے عابد کو بھڑکایا کہ ذرا یہ بتا، اگر اس کے بھائی آ گئے اور اس بچہ کو دیکھا تو تم کیا جواب دے گا؟ تو ذلیل اور رسوا ہو جائے گا، لہٰذا ایسا کر اس بچہ کو جان سے مار کر زمین میں دفن کر دے۔ یہ لڑکی اس معاملہ کو اپنے بھائیوں سے ضرور چھپا لے گی، کیونکہ اس کی بھی تو عزت کا سوال ہے۔ چنانچہ عابد نے ایسے ہی کیا۔ پھر کچھ دن کے بعد شیطان نے اس عابد کے دل میں یہ بات ڈالی کہ کیا تم یقین کرتے ہو کہ یہ لڑکی سارا معاملہ چھپا ہی لے گی اور اپنے بھائیوں سے کچھ بھی نہیں بتلائے گی؟ یہ تو تمہاری بہت بڑی بھول ہے، لہٰذا تم ایسا کرو کہ اس لڑکی کو بھی قتل کر کے اس کے بچہ کے ساتھ دفن کر دو۔ جب بھائی پوچھیں گے تو کہہ دینا اس کا انتقال ہو گیا۔ چنانچہ اس نے اس لڑکی کو بھی قتل کر کے بچہ کے بغل میں دفن کر دیا اور اس زمین کو بالکل برابر کر کے اوپر ایک بھاری پتھر رکھ دیا اور اپنے عبادت خانہ میں جا کر عبادت کرنے لگا۔ ایک لمبی مدت کے بعد جب اس لڑکی کے بھائی جنگ سے واپس ہوئے اور بہن کی خیر و عافیت معلوم کرنے کے لیے اس عابد کے پاس آئے تو عابد مگرمچھ کا آنسو بہاتے ہوئے کہنے لگا، وہ تو مر گئی، ہائے وہ کتنی نیک اور پاسہ لڑکی تھی، دیکھو وہ اس کی قبر ہے۔ اس کے بھائی اس کے قبر پر گئے، اس کے لیے دعائے مغفرت کی اور روتے ہوئے اپنے گھر کو چلے گئے۔ اس رات جب یہ تینوں سوئے تو شیطان ایک مسافر کی شکل میں ان کے خوابوں میں آیا اور عابد کی تمام کرتوتوں کی داستان سنائی اور کہا، عابد نے جو بات تمہیں بتلائی ہے وہ بالکل غلط ہے اور میں جو تم سے کہہ رہا ہوں وہ بالکل 100% سچ ہے۔ اگر یقین نہ ہو تو صبح اس کی قبر کھود کر دیکھ لو۔ جب صبح ہوئی تینوں اپنے اپنے خواب سے بہت تعجب میں تھے۔ ہر ایک اپنا خواب دوسرے سے بیان کرنے لگا۔ سب نے کہا کہ ہم نے بھی یہی خواب دیکھا ہے۔ بڑے بھائی نے کہا، چھوڑو ہٹاؤ،
یہ سب وہم ہے، مگر چھوٹا بھائی اڑ گیا اور کہنے لگا، جب تک اس مقام کو جا کر دیکھ نہ لوں گا اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ تینوں بھائیوں نے اس گڑھے کو جا کر کھودا تو اپنی بہن اور اس بچہ کو اسی طرح پایا جس طرح شیطان نے خواب میں بتلایا تھا۔ انہوں نے اس ظالم عابد کو فوراً پکڑا، پوری حالت دریافت کی تو اس نے اقبال جرم کر لیا۔ جرم قبول کرنے کے بعد اس کو بادشاہ کے پاس لایا گیا۔ حکم ہوا کہ اس کو پھانسی پر لٹکا دو۔ جب اس کو تختہ دار پر لایا گیا تو شیطان انسانی شکل میں اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے عابد، اگر تو خدا کا انکار کر کے مجھے سجدہ کر لے تو میں تجھ کو اس مصیبت سے نجات دلا دوں گا۔ عابد نے سوچا، اس میں کیا بات ہے، پھر دوبارہ ایمان لے آؤں گا۔ جیسے ہی ادھر عابد نے خدا کا انکار کر کے شیطان کو سجدہ کیا، ویسے ہی ادھر فوراً پھانسی کے پھندے کو کھینچ دیا گیا اور وہ اسی حالت کفر میں تختہ دار پر لٹک گیا۔ میرے دوستو، اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملا کہ شیطان انسان کے ایمان و عمل کو برباد کرنے کے لیے جب تمام حربوں اور پلاننگ میں ناکام اور فیل ہو جاتا ہے تو وہ اپنی آخری جال پھینکتا ہے، یعنی عورت کے فتنے میں مبتلا کرتا ہے۔